السلام علیکم، اویئر ورلڈ میں خوش آمدید دوستو۔ اس وقت پاکستان میں ترک کے عظیم صوفی شاعر یونس ایمرے کی زندگی پر بنا ڈرامہ تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ آج ہم آپ کو یونس ایمرے کے پیر و مرشد شیخ تابدک ایمرے کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ سامعین محترم، شریعت و طریقت کے پلڑے تام کر معرفت و حقیقت کی منازل تک پہنچنا تصوف کہلاتا ہے۔ تصوف روح کا ایسا سفر کامل ہے جس میں ہر تا سے اپنی جان و مال تر تصرف اللہ کے حوالے کر کے حرف صاد سے صراط مستقیم پر پڑاؤ ڈال دیا جاتا ہے۔ حرف وہ سے حق کی راہ پر گامزن ہونے والے وعدہ خلافی نہیں کرتے اور یوں حرف فا میں داخل ہو کر قلب کو فتح اور نفس کو فناہ کر دیتے ہیں۔ تصوف کی راہ پر سفر کرنے والے تا سے توبہ کر کے صاد سے صوفی کے درجے پر گامزن کر دیے جاتے ہیں۔ بعد ازا صوفیہ حق کی منازل طے کرتے ہوئے وہ سے ولی کہلائے جاتے ہیں اور وہ فا سے اپنی ظاہر و باطن حتیٰ کہ اپنی ذات کو بھی حق تعالیٰ کی بارگاہ میں فناہ کر دیتے ہیں۔ فناہ ہو جانے والے کبھی مولا علی بنتے ہیں تو کبھی مولانا رومی، کبھی غوث اعظم کہلاتے ہیں تو کبھی شیخ اکبر۔ تو یہی سفر چلتے چلتے ایک انپڑھ چرواہے کو شیخ تابدک ایمرے بنا دیتا ہے۔ ایمرے کے معنی دوست، محبوب اور عاشق کے ہیں۔ شیخ تابدک نے تصوف اور سلوک و معرفت کا سفر اس انداز سے طے کیا کہ خالق کائنات نے ان کو اپنا دوست اور محبوب بنا لیا۔ شیخ تابدک ایمرے 13ویں صدی کے صوفی بزرگ ہے جن کا تعلق ترکستان سے تھا۔ ان کو صوفی درویش اور بکتاشی درویش کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بکتاشی ان کو حضرت حاجی بکتاش رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ روایت کیا جاتا ہے کہ یونس ایمرے جو کہ بعد میں تابدک ایمرے کے مرید خاص بنے کہ بچپن میں اناتولیا میں سخت قحط پڑا۔ یونس کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر لائق ہوئی تو اس وقت کے معروف صوفی بزرگ حاجی بکتاش ولی کی درگاہ کے لیے روانہ ہوا۔ رقم پاس تھی نہیں اور درویش کے پاس خالی ہاتھ جانا بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے جنگل سے کچھ پھل توڑ لیے۔ حاجی بکتاش نے اپنی مرید خاص کو بتایا کہ آج ایک لڑکا یونس ہماری درگاہ آنے والا ہے، تم اس سے پوچھنا کہ اناج چاہیے یا برکت۔ جب یونس درگاہ پہنچے تو ان سے یہ سوال شیخ بکتاش نے خود 3 مرتبہ کیا۔ یونس کم عمری کی وجہ سے اس لفظ سے ناشنا تھا۔ یونس نے پوچھا کیا برکت اتنی ہی جگہ لے گی جتنا اناج؟ جواب ملا نہیں، برکت تو چھوٹی سی جگہ میں سما سکتی ہے۔ یونس کو خیال آیا کہ خالق فاقوں سے مر رہے ہیں، ایسے میں اتنی چھوٹی سی چیز لے جا کر کیا کروں گا۔ یونس کو گندم کی بوری عطا کی گئی تو خوشی خوشی درگاہ سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں خیال آیا کہ شاید برکت کوئی ہیرا یا سونا ہو جس کو بیچ کر بہت سارا اناج آ جائے۔ یہ سوچ کر یونس واپس درگاہ کی طرف واپس پلٹے، لیکن جواب ملا کہ برکت تو شیخ تابدک ایمرے لے کر چلے گئے۔ پھر اسی برکت کی تلاش میں یونس ایمرے کی ملاقات نالہان شہر میں تابدک ایمرے سے ہوئی۔ اس واقعے سے تابدک ایمرے کی روحانی مقام و مرتبہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی تابدک ایمرے کو کئی روحانی نسبتیں حاصل تھی۔ وہ خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے شیخ حضرت ادابالی کے ہم مشرب و ہم مسلک تھے۔ ان کو حضرت بکتاش رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض تو ملا ہی تھا، لیکن وہ مرید حضرت احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ پھر احمد یوسفی ترکستان کی پہلی روحانی شخصیت ہے جنہوں نے وہاں صوفی سلسلے یساوی کی بنیاد رکھی۔ شیخ تابدک ایمرے کی پیدائش 1210 سے 1215 کے درمیانی سالوں میں خراسان میں ہوئی۔ وہ ایک امی ولی تھے، یعنی اس دنیا میں ظاہری طور پر کسی استاد یا مدرسے سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن وہ معرفت الہی کا ایسا دریا تھے جس سے سینکڑوں متلاشی یعنی حق محبت الہی کے نور سے فیضیاب ہوئے۔ ان کے خاص فیضیافتہ لوگوں میں سے قاضی کے عہدے پر فائز یونس ایمرے تھے۔ یہ شیخ تابدک کی نظر کرم کا فیض ہی تھا کہ کیلو کال کے یونس ایمرے حال کی دنیا کی طرف متوجہ ہوئے اور صف اولیاء میں بلند مقام پایا۔ یونس ایمرے 40 سال تک تابدک ایمرے کی صحبت میں رہے اور ان سے معرفت الہی کا نور حاصل کیا۔ انہی کے عطا کردہ تعلیمات کو شاعری کے انداز میں بیان
بیان کر کے یونس امرے بلند پایا شاعر بنے۔ شیخ تعبدک امرے کے انداز تبلیغ نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دنیا کو ذکر الہی سے آباد کیا۔ وہ عاجزانہ انداز محبت و خلوص سے لبریز کردار، شیرینی اور حق گونی سے طرز زبان رکھنے والے شخص تھے، جن کی تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا مرکزی موضوع انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت ہوتا تھا۔ وہ اپنے مرید بن کر خاص طور پر ذات کو پناہ کرنے کا درس دیتے۔ یونس امرے کی تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اپنے وجود تک کو فنا کر دو اور ذات باری تعالیٰ کی بقا پر اعتقاد کر لو۔ ساری زندگی پناہ کا درس دینے والے شیخ تعبدک امرے نے اپنی ذات کو اس قدر فناہ کیا کہ ہمیشہ رہنے والی باقی ذات نے پانی تعبدک امرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بقا عطا فرما دی۔ آپ کا مزار ترکی کے گاؤں امرے میں مرجع خلائق ہے، جہاں ہر سال لاکھوں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دیتے ہیں، پھر اللہ ان کی یاد قیامت تک کے لوگوں کے دلوں میں بسا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ شیخ تعبدک امرے رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اپنی بے حد رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔